الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میں نے پچھلے خطبے میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ماڈل پیش کیا تھا۔ اسی کی تکمیل میں آج پھر آپ حضرات کے سامنے کچھ رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے امت مسلموں کو ایک طرف واضح طور پر یہ بتا دیا کہ پیغمبر کے بعد اسلامی دنیا میں سیاسی بگاڑ آئے گا، حکمراں افراد ظلم کے راستے پر چلنے لگیں گے، مگر اس وقت کرنے کا کام یہ نہ ہوگا کہ امت کے علماء اور مصلحین حکمرانوں سے سیاسی ٹکراؤ شروع کر دیں۔ اس کے برعکس انہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ براہ راست سیاسی ٹکراؤ سے الگ رہ کر دوسرے دینی اور تعمیری میدانوں میں اپنی کوششوں کو لگا دیں۔ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔ اس ہدایت کا مطلب فرار نہیں بلکہ حکمت ہے۔ اس سے مراد نتیجہ خیز عمل پر زور دینا ہے، یعنی ایسے میدان میں اپنی کوشش صرف کی جائے جہاں کوشش کا مثبت نتیجہ برآمد ہوتا ہو، ایسے میدان میں کوشش نہ کی جائے جہاں ساری کوشش صرف کرنے کے بعد بھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ امت کے نمائندہ طبقہ نے اللہ اور رسول کے مذکورہ منصا کو سمجھا اور اس کو پوری طرح پکڑ لیا۔ اس کے بعد امت کی تاریخ اسی رخ پر چل پڑی اور 1000 برس تک مسلسل اسی رخ پر چلتی رہی۔ موجودہ زمانہ کے نام نہاد اسلامی انقلابی تحریکوں سے پہلے اس کے خلاف ورزی کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا پہلا نمائندہ طبقہ وہ ہے جس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء اور صوفیاء کا درجہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امت میں نمائندہ گروہ کی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے کسی بھی گروہ نے کبھی حکومت کے خلاف وہ روش اختیار نہیں کی جو آج کیا جا رہا ہے۔ بنو امیہ کے زمانے میں جب امت کے سیاسی ادارے میں بگاڑ پیدا ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے سیاسی بگاڑ کے خلاف اس قسم کی کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا جس کا نمونہ موجودہ زمانہ کے نام نہاد اسلامی جماعتوں نے پیش کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایشیا، افریقہ کے مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے لگے۔ اسی کا نتیجہ و جغرافی واقعہ ہے جس کو عرب دنیا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی انہی غیر سیاسی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام نہ صرف عرب کے چاروں طرف پھیلا بلکہ ایک وسیع خطہ میں اسلام کو ابدی طور پر تہذیبی غلبہ حاصل ہوا۔ صحابہ کرام اگر سیاسی اصلاح کے نام پر حکمرانوں سے ٹکراؤ کرتے تو یقینی تھا کہ ان کا انجام کامیابی کی اتنی بڑی جو وسیع ترین ایریے میں اسلامی ایک بول بالا قائم کیا وہ شاید نہ ہو پاتا۔ تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان کے زمانے میں حکمرانوں کا بگاڑ پوری طرح ظاہر ہو چکا تھا، مگر انہوں نے حکمرانوں سے ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑ کر حدیث کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے وہ فن تخلیق کیا جس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے رات دن کی محنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو جمع کیا اور ان کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا تاکہ وہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا رہے۔ محدثین کا گروہ اس کے بجائے اگر یہ کام کرتا کہ وہ اسلامی سیاست کے نام پر حکمرانوں سے لڑائی شروع کر دیتا تو حدیث کی تدوین کا کام انجام نہیں پا سکتا تھا۔ یہ بلا شبہ اتنا بڑا نقصان ہوتا جس کی تلافی قیامت تک نہ ہو سکے۔ انہی تابعین اور تبع تابعین کا ایک گروہ وہ ہے جو فقہ کی تدوین میں لگ گیا۔
انہوں نے کتاب و سنت کے نصوص میں قیاس اور اجتہاد کے ذریعے بے شمار احکام مستنبط کیے۔ انہوں نے نہ صرف علم فقہ کو وجود دیا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل قانونی نظام مرتب کیا۔ یہ فقہا اگر اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں سے اصلاح کے نام پر جنگ اور ٹکراؤ شروع کر دیتے تو فقہ کی تدوین کا وہ عظیم الشان کام انجام نہیں پا سکتا تھا جو ان حضرات کے ذریعے انجام پایا۔ اس کے بعد علماء کا وہ طویل سلسلہ جو صدیوں کے درمیان اسلام کا علمی اور تعمیری خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان حضرات نے بھی یہی کیا کہ حکمرانوں کے بگاڑ کے خلاف سیاسی تحریک چلانے کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے ممکن میدانوں میں سرگرم ہو گئے۔ اسی کا ایک نتیجہ وہ عظیم الشان علمی سرمایہ ہے جس کو اسلامی کتب خانہ کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس عربی زبان میں تفسیر، حدیث، سیرت، تاریخ اسلام، علم کلام، فقہ اور دوسرے اسلامی موضوعات پر بے شمار نہایت قیمتی کتابیں موجود ہیں۔ وہ اسلام کے علمی مطالعے کے لیے ابدی طور پر کافی ہیں، تاہم یہ ناقابل بیان حد تک قیمتی کام اسی وقت ممکن ہو سکا جبکہ علماء اسلام نے سیاسی تصادم کو چھوڑ کر پرامن تعمیری میدان کو اپنی کوشش کا مرکز و محور بنایا۔ یہی معاملہ صوفیہ کا بھی ہے۔ صوفیہ کے زمانے میں بھی ہر طرف ظالم حکمراں موجود تھے، مگر صوفیہ نے ان سے براہ راست ٹکراؤ نہیں کیا۔ وہ ان حکمرانوں سے الگ رہ کر خالص غیر سیاسی دائرے میں سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے اصلاح سیاست کے بجائے اصلاح افراد کو اپنا نشانہ بنایا۔ صوفیہ اگر حکمرانوں سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرتے تھے، اس کے سوا اور کچھ نہ ہوتا کہ ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی۔ انہی صوفیہ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بر صغیر ہند میں کروڑوں کی تعداد میں ایمان والے پائے جاتے ہیں۔ بھارت کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلم ممالک زیادہ تر صوفیہ ہی کی بدولت وجود میں آئے۔ حکمرانوں سے ٹکراؤ کرنے والوں کے ذریعے کبھی اس قسم کا مثبت واقعہ ظہور میں نہیں آیا۔ ہندوستان میں جو صوفیہ گزرے ہیں، ان کے حالات، ان کے ملفوظات کو پڑھیے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے ملک کے غیر مسلموں میں براہ راست تبلیغ کا کام کیا ہو یا اس کا پروگرام بنایا ہو۔ اس کے باوجود بھی ایک واقعہ ہے کہ ہندوستان کے لاکھوں بل کروڑوں غیر مسلموں ہیں جنہوں نے انہی صوفیہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی تبلیغ کے لیے یمن بھیجا گیا۔ وہاں پہنچے تو اونٹ پر بیٹھ کر لوگوں کے درمیان بلند آواز سے کہتے پھرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو گئے۔ صوفیہ کے متعلق یہ ثابت نہیں کہ اس طرح لوگوں کے درمیان تبلیغ کی کوشش کرتے ہوں۔ اصل یہ ہے کہ لوگ بطور خود اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ پھر جب وہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو اپنے علاقے کے کسی مسلمان بزرگ کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ ہم کو اسلام میں داخل کر لیجیے۔ اس طرح صوفیہ بلا واسطہ طور پر اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔ تمام مذاہب میں اسلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ مسلمہ مذہب ہے۔ وہ تاریخی طور پر ثابت شدہ دین بن چکا، اور جب ایک مذہب اس طرح ایک مسلمہ حقیقت بن جائے تو اس کے اندر اپنے آپ پھیلنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی فطرت سے موافقت کا زور ہی اس بات کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانے لگے۔ اب اس کی راہ کی رکاوٹ صرف یہ ہوتی ہے کہ مدعو اقوام کے درمیان اسلام سے بیزاری اور نفرت کی فضا پیدا ہو گئی ہو۔ اگر ایسی فضا نہ ہو تو لوگ خود اپنے اندرونی آواز کے زیر اثر اس کی طرف مائل ہوں گے اور اپنے آپ سچائی کو قبول کریں گے۔ صوفیہ نے اسی انداز پر کام کیا۔ انہوں نے اپنے مسلسل عمل سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان میں کشیدگی کو ختم کیا۔ اس کا فائدہ براہ راست اسلام کے حصے میں آیا۔ صوفیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مذہب و ملت کی تمیز کیے بغیر ہر ایک کو امن و محبت کا پیغام دیتے تھے۔ وہ اپنے تمام معاملات میں ہمیشہ رواداری کا طریقہ برتتے تھے، حتیٰ کہ ان کی درگاہ میں جو لنگر تیار کیا جاتا تھا اس میں بھی تمام لوگوں کی رعایت کی جاتی تھی۔
ہندوستان کے اسلامی سیاستدانوں کے نظریے کو اگر مختصر طور پر بیان کرنا ہو تو اس کو علامہ اقبال نے بہت عجیب انداز میں بیان کیا، لیکن میں اس کو اس وقت نہ لا کر کے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ حضرات کا نظریہ اس کے بالکل برعکس تھا، وہ جنگ کے بجائے صلح کا تھا۔ خواجہ فرید الدین گنج سکر مشہور بزرگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس کینچی لے کر آیا، اس کے شہر میں کینچیاں بنتی تھی، اس لیے اس نے شیخ کے تحفے کے لیے کینچی کا انتخاب کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب شیخ کے سامنے اپنے شہر کا ایک خصوصی تحفہ پیش کروں گا تو خوش ہوں گے اور مجھے دعائیں دیں گے، مگر جب اس نے شیخ کے سامنے کینچی پیش کی تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہمارے کام کی چیز نہیں، ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے، اور یہ کام کینچی کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تم کو اگر تحفہ لانا تھا تو ہمارے لیے سوئی لے آتے، کیونکہ سوئی سینے اور جوڑنے کی چیز ہے اور کینچی کاٹنے اور پھاڑنے کی چیز ہے۔ صوفیہ بطور خود تو پیغام محبت لے کر اٹھے تھے، مگر ان کا پیغام محبت بالواسطہ طور پر پیغام دعوت بن گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے محبت اور امن کی فضا بنائی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ ضد اور تعصب کے بغیر اسلام کو دیکھنے لگے اور اس قابل ہوئے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں یا مسلمانوں سے تعلقات کے دوران جب اسلام کی کوئی بات سامنے آئے تو معتدل ذہن کے ساتھ اس پر سوچ سکیں۔ صوفیہ کے پیدا کردہ ماحول نے لوگوں کے درمیان اور اسلام کے درمیان ہر قسم کی نفسیاتی رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو لوگ کثرت سے سچائی کی طرف مائل ہوئے، انہوں نے جوک در جوک حق کو قبول کیا۔ آج بھی یہی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ مسلمان صوفیہ کی تاریخ کو دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ داعی اور مدعو کے درمیان ایک طرفہ طور پر نفرت اور کشیدگی کی فضا کو ختم کر کے دوبارہ معتدل ماحول بنائیں، جبکہ لوگ بغیر کسی تعصب کے سچائی کو دیکھ سکیں۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی مدعو قوموں سے اسلام کے نام پر بے شمار جھگڑے چھڑے ہوئے ہیں۔ ان جھگڑوں نے مدعو قوموں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت اور بیزاری کی فضا پیدا کر رکھی ہے۔ یہی فضا اسلام کی اشاعت میں اصل رکاوٹ ہے۔ مسلمان اگر یہ تمام جھگڑے ایک طرفہ طور پر ختم کر دیں تو فوراً دونوں کے درمیان معتدل فضا قائم ہو جائے گی۔ لوگ جوک در جوک سچائی کو قبول کریں گے۔ غیر مسلم اقوام میں اسلام کی اشاعت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تلخی اور بیزاری اور نفرت کی موجودہ فضا کو ختم کر دیا جائے، اور یہ ایک طرفہ طور پر ختم کرنے سے ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر صرف اتنا کریں کہ وہ کچھ نہ کریں تب بھی وہ بہت بڑا کام کریں گے۔ وہ اسلام کی اشاعت کا سیلاب جاری کر دیں گے جو آج ان کی کارروائیوں ہی کی وجہ سے رک گیا ہے، اور جو داعی اور مدعو کے درمیان کشیدگی کو بڑھا کر معتدل فضا کو ختم کیے ہوئے ہے۔ مختصر میری گفتگو کا یہ ہے کہ دنیا میں سچائی کو قبول کرنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ نفرت کی فضا ختم ہو، اور یہ ایک طرفہ طور پر ہم کو برتر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، ان کے کانٹوں کا جواب پھول سے دینا ہے۔ اگر وہ کانٹا بچھائیں اور ہم بھی کانٹا تو معاشرے میں کانٹے کانٹا ہو جائے گا۔ ان کے کانٹوں کے جواب میں پھول بچھانا سیکھیں۔ قرآن اور حدیث اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ جب نفرت کرنے والوں سے ہم محبت کا ثبوت پیش کریں گے اور جب کانٹا بچھانے والوں کے لیے ہم پھول بچھائیں گے اور جب برائی کرنے والوں کے ساتھ ہم بھلائی کا سلوک کریں گے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ انسانیت جو آپ کی نفرت میں ڈوبی ہے وہی محبت کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا، پیار سے دل کو جیتنے والے نفرت کے اظہار میں گم ہیں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو محبت سے فتح کیا تھا، لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا تھا۔ اسلام زمین پر قبضہ کرنے کی بات نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتا ہے۔
لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا درد ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ابھارتا ہے، لوگوں کو اس زمین پر پھول بن کر کے جینا سکھاتا ہے، لوگوں کو اس زمین پر تمام انسانیت کا ہمدرد بن کر جینے کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔